بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں گانے سننا اور گانا گانا بھی ہے۔ گانا اور میوزک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض لوگوں کو میوزک سننے سے شاید لذت و راحت سی محسوس ہوتی ہو۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالی کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اثبات میں جواب دیتے یعنی آواز آ رہی ہے، تو آپ چلتے رہتے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتائے کہ جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگیں تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں سے بنا۔ اس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔ اس کے گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے جس کی وجہ سے وہ گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی اس کو منع کر دیا۔ جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں کتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو تیار نہیں۔ اس بڑھاپے، کمزوری اور بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ راتیں میں اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے دربار سے نہ دھتکارتے، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ اور میرے پلے رہا۔ اب میں رب کو کیسے مناؤں؟ چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں۔ نہ آنکھوں میں بینائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک، اب میں شرمندہ ہوں، مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ واقعہ مولانا روم باللہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو
کہ مجھے بھی چند درے لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گھٹڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا، میں کیلولا کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر تم جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی۔ میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المومنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے۔ اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ تعالی کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس و تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے۔ ناظرین، ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ آئیں اور میرے پاس آ کر رہیں۔ اگر آج کل کے کسی بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سر کے بل چل کر جاتا، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ جب انہیں یہ پیغام ملا تو وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے بڑے دربار میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے پاس آ کر رہوں اور آپ کی کوئی باندی ہو اور آپ مجھے کسی دن دیکھیں کہ میں آپ کی اس باندی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو رہا ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ بادشاہ یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، کیا تو ایسا انسان ہے؟ تیری یہ کیسی جرت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر یہاں حرام کاری کا مرتکب ہو؟ جب بادشاہ خوب غضبناک ہو گیا تو وہ عالم کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ابھی تو میں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا اور آپ مجھ پر ابھی سے غضبناک ہو گئے، تو میں اس کریم کا در چھوڑ کر آپ کے دربار میں کیوں آؤں جو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔